کیا اللہ رب العزت نے قالو تو وہ کہتے ہیں بلکہ نتبعو ہم پیروی کریں گے ما الفینا ما جو الفینا ہم نے پایا علیہ جس پر آباءنا اپنے آباء و اجداد کو اولو کانو اور اگرچہ کان ہوتے آباؤکم ان کے آباء و اجداد لا یعقلون نہیں عقل رکھتے شیئن کچھ بھی ولا یہتدون اور نہ ہی وہ ہدایت یافتہ ہے وَمَثَلُ الَّذِينَ اور مثال ان لوگوں کی کفروا جنہوں نے کفر کیا کَمَثَلِ الَّذِي اس شخص کی طرح ہے يَنْعِقُ جو بلاتا ہے ایسے جانور کو بما لا جو نہیں يَسْمَعُ سنتا الا مگر دعاء پکار و نداء اور آواز سمن بہرے ہیں بکمن گونگے ہیں عمیٌ اندھے ہیں فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ بس وہ عقل نہیں رکھتے یا ایھا الذین آمنوا اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو کلو کھاؤ من طیبات پاکیزہ رزق میں سے ما رزقناکم جو ہم نے تم کو رزق دیا واشکروا اور شکر کرو للہ اللہ کے لیے ان کنتم اگر ہو تم ایاہ خاص اسی کی تعبدون عبادت کرتے انما سوائے اس کے نہیں حرام کیا ہے علیکم تم پر المیتۃ مردار والدم اور خون ولحم الخنزیر اور خنزیر کا گوشت وما اور جو اہلا پکارا جائے بھی جس پر لغیر اللہ غیر اللہ کا نام فمن اضطر پس جو شخص مجبور کر دیا جائے غیر باغ بغاوت کرنے والا نہ ہو ولا عاد اور نہ ہی حد سے تجاوز کرنے والا ہو فلا اثم علیہ پس اس پر کوئی گناہ نہیں ہے ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ غفور بخشنے والا ہے رحیم اور خوب رحم کرنے والا ہے جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم جو اللہ رب العزت نے نازل کیا ہے باقی اپنی باتیں چھوڑ دو صرف اسی پر عمل کرو تو ان کا مشرکین مکہ والا عقیدہ اگرچہ یہ بات یہود و نصارہ کی ہو رہی ہے مشرکین مکہ اور آج کے ہمارے مسلمان بھی اسی کیٹاگری کے اندر ہیں کہتے ہیں ہم کیا ہمارے باپ دادا جھوٹے تھے کیا میرا ابا جھوٹا تھا میرے دادا وہ جدی پشتی ہم مسلمان ہیں ہم جدی پشتی اسی گاؤں میں رہنے والے تم نئے مولوی آ گئے ہو اگر آج کسی کو دین کا کوئی مسئلہ بتایا جائے کہ بھائی دین اس طرح نہیں بلکہ اس طرح ہے تو پھر ہمیں کیا سننے کو ملتا ہے کہ بھائی ہم 40 سال میں اسی مسجد میں نمازیں پڑھ رہے ہیں 40 سال پہلے بھی بڑے بڑے خطباء علماء یہاں پر آئے لیکن تم نیا دین لے کے آئے ہو تم نیا دین لے کے آئے ہو مثال چھوٹی سی مثال دے کے بعد آپ کے چلاتا ہوں میں میرا چھوٹا بھتیجا ہے تو اللہ کے نبی کی سنت ہے بچوں کو ساتھ جانا تو میں بھی ان کو ساتھ لے جایا کرتا تھا تو اکثر میں سامنے جو پھٹی پڑی اس طرح کی وہ میں اس پر اس کو بٹھا کے نماز شروع کر دیتا تو الحمدللہ بچہ بہت اچھا شرارتیں نہیں کیا کرتا خیر کچھ دن تو نمازیوں نے برداشت کیا بلکہ نمازی خوش ہوتے تھے کوئی مسئلہ نہیں وہ جب سلام پہنا تو بچہ سب سے ایک بار ہاتھ ملاتا ہے تو ایک نمازی کو چیڑ ہوتی اس بات سے کہ بچے کو ساتھ لے کے آتا ہے پھر آگے سامنے بٹھا لیتا ہے تو خیر کچھ دن گزرے تو وہ ایک دم نہ نماز کی فوراً بعد بریک کو فیل ہو گیا میں کہا بتائیے نا کیا ہو گیا اب دین کا بیڑا غرق کرتا ہے مسجد تقدس نہیں ہے یہ نہیں وہ نہیں ہے فلان نہیں ٹمکا نہیں میں کہا کچھ دسو بھی ہوا کہ آدھا تو اسی بچیاں لے آن دیو بٹھا لے دیو سامنے کوئی ادب نہیں ہے نماز ہے یہ میں کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنت ہے بچوں کو ساتھ اور اللہ کے نبی اپنے بچوں کو اٹھا کر کے نماز پڑھایا کرتے تو میں تو پھر بھی سامنے اٹھاتا نہیں اگر زور پڑی تو میں اٹھاؤں گا بھی جس نے روکنا وہ اپنے گھر جا کے نماز پڑھے خیر اس نے کہا لے میں تو مولوی نام اللہ پیچھے نمازہ پڑھی نام النازہ یزدانی صاحب بڑے مشہور علماء میں سے اور پرانے علماء میں سے تو اس نے کہا میں اتنی دیر ان کے پیچھے نمازیں پڑھتا رہا ہوں بلکہ وہ بچوں کو ڈانٹتے تھے مسجد میں آنے نہیں دیتے تھے میں کہا اگر تو ویسا کرتے تھے تو وہ ان کی سری غلطی تھی وہ جان بوجھ کر ان کی سری غلطی پر تھے وہ ان کا بیٹا بھی ساتھ بیٹھا ہوا تھا جو پروفیسر عبدالعلی مشرف صاحب ہمارے انتظامیہ کے بڑے ہیں وہ بھی پاس بیٹھے سن رہے تھے باتیں استغفر اللہ وہ کہتا ہے نماز استغفر اللہ مولوی صاحب نے جھوٹا کہتا ہے غلط کہتا ہے مولوی صاحب نے کہ بھائی جو بات غلط میں نے غلط ہی کہانی میں نے کون سا کہنا ہے ابھی میں آپ کی طرح تھوڑے ہی ہوں کہ آپ جو کہیں گے بس میں کہوں گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے وہ اٹھ کے ان کی طرف متوجہ ہوا شاید ان سے ان کو بات بن جائے آتا ہے ویکھو ہی تو ابو نو غلط کہی جان ڈین ہے آدھے نہیں جی آپ سب صحیح کہہ رہے ہیں
پہلی بات تو ابا جی نے کبھی منع نہیں کیا. اگر بالمثال اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ ابا جی منع کرتے ہیں تو ابا جی کی غلطی تھی. وہ کیوں بچوں کو منع کرتے ہیں مسجد میں آنے سے؟ آپ سب ٹھیک ہیں, وہ بچوں کو لائے چاہے دوسروں کو بھی لائے, میں منع نہیں کر سکتا. پھر بیچارہ بڑا کچا پڑا, پھر آ جاتے ہیں. اس نے یہی بات کہی, سانو 40 سال ہو گئے تھے, رجحان ہو گیا نا, سی نکل گیا مسئلہ سنے تو نوا مولوی جانتے ہیں, اینی گل کہا کے تو باہر چلا جاتا. خیر یہ ہمارے ہاں عام بات ہے کہ ہمیں اتنے سال ہو گئے اپنے باو اجداد سے سنتے پڑھتے لکھتے سب کچھ, تو آپ نیا دین لے کے آئے ہیں. ما وجدنا بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا. تم جیسے مرضی ہمیں شرک و بدعات سے روکتے رہو, جیسے مرضی ہمیں خرافات سے روکتے رہو, جیسے مرضی کوشش کر لو ہمارا عقیدہ صحیح کرنے کے, ہم نے نہیں بدلنا. ہم نے اپنے آباء و اجداد کے دین پر رہنا ہے, ہم نے اپنے آپ کو صحیح نہیں کرنا, ہم نے جنت کے راستے پر نہیں چلنا بھائی. میں بس ہم نے تو گمراہیوں کا پیروی کرنی ہے, ہم نے بدعات شرک اس کی صرف پیروی کرنی ہے. کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. پھر چلے لگے رہو اپنی بدعات کے اندر, پھر آخری ٹھکانا جہنم. یہ بات یاد رکھنا, کسی خوش فہمی کے اندر نہیں رہنا کہ بدعات بھی کرتے رہیں, گمراہی پر بھی چلتے رہیں, آخر میں کہ جنت مل جائے. ہو نہیں سکتا. اگر پیروی کرنی ہے تو کرتے رہو, ہمیں کون سا مسئلہ ہے. ہمارا کام ہے وما علینا الا البلاغ المبین, واضح کر دینا کہ بھائی یہ مسئلہ ایسے ہے. اگر نہیں مانتے تو تمہارا کچھ ہوا ہے بھائی. پھر ہم اللہ سے کہیں کہ اللہ ہم نے بتا دیا تھا, ہمارا حق ہے بتانا. پکڑ کے یا زبردستی ہم کر نہیں سکتے, بتا رہے ہیں مانیں گے. جب تک زندہ ہے زندگی اللہ نے مہلت دی تو بتاتے رہیں گے انشاءاللہ. ماننا آگے سننے والوں کا کام ہے. لوگ کہتے ہیں جی مولوی دگالے جتنا تصویر کوئی نہیں ہے. مجھے بڑی حیرانگی ہوتی ہے, اللہ کے بندے, وہ تصویر تیرا دل مطمئن نہیں ہے ماننے کے لیے. ورنہ تو کہے کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام 950 سال تبلیغ کیا, ان کی زبان کی تصویر, یہ کیسی بات ہے بھائی. بہت سارے انبیاء ہزاروں سال تبلیغ کرتے رہے, بندہ ایک بھی نہیں آیا تھا. کئی بیچارے انبیاء ایسے ہوں گے جو اکیلے ہی کھڑے ہو گئے, کوئی بھی ساتھ نہیں ہوگا. تو کیا میں اور آپ کہیں کہ انبیاء کی زبان میں تاثیر نہیں تھی؟ کتنی بد نصیبی کی بات ہے بھائی. ان کی زبان میں تاثیر ہوتی ہے, ہمارا دل ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا. ہم ماننے کے لیے, ہم ہدایت حاصل نہیں کرنا چاہتے. مولوی گال سمجھتے ہیں آندی ہے بھائی جان, دل ایڈے سیاہ ہو چکے ہیں کہ قرآن و حدیث سمجھ آتے ہی نہیں ہے. ہم اپنی شرک و بدعات کو صحیح سمجھتے ہیں. پر میں اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون, جان لو اگر وہ گمراہی پر ان کے باپ دادا تھے نا تو پھر وہ بے عقلے ہیں, ان کو عقل کسی چیز کی نہیں اور نہ ہی وہ ہدایت یافتہ ہے. اگر وہ گمراہ ہے نا تو بالکل بے ہدایتیں ہیں, عقل ماری ہوئی ہے ان کی. مت ماری, مشرک کی ویسی مت ماری ہوتی ہے, مشرک کی ویسی مت ماری, وہ مت کو نیچے رکھ کے اوپر بیٹھ جاتا ہے, اس کو استعمال کرنے کی کوشش بھی نہیں کرتا. اور میں مثل الذین کفروا کمثل الذی ینعق بما لا, او تے ڈنگر کھلوتا ہے, او کو پائی گال سنی ہوئے, اوے گال سنی ہوئے, گال اس نے کیا سننا ہے بھائی. تو جیسے مرضی گدھے, اوے گدھے بات سن, اوے گدھے بات سن. اور گدھے کو کیا پتا ہے کہ مجھے بلا رہی ہے. اللہ رب نے ایسے شخص کی مثال کا کہ ایسے لوگوں کی مثال ایسے ہے جیسے گدھا ہے نا, وہ گڑھا کھڑا ہوا ہے وہاں پر, تو اس کو بلا رہا ہے بس, او گدھے گال سن, گدھے گال سن. کیا ہے مثل الذی ینعق بما لا یسمع الا دعاء. جب بہت شور ہے تو گدھا جی دیکھ لے گا, بس بہت شور رہے گا نا تو بس دیکھ لے گا, وہ ٹرے گا پھر بھی نہیں, ٹرے گا پھر بھی نہیں. فرمایا بندے بیچارے ان بلا کے وہ جناب اور لم یبج شیئا, کچھ بھی سمجھ نہیں آتا ہے کہ کی ہو رہا ہے. فرمایا صم بکم عمی فہم لا یعقلون, گونگے بھی بہرے بھی اندھے بھی. عقل ہے, یہ نہیں عقل نہیں ہے. اپنے معاملات وہ آتے نا, ہوئے کسی بی بی نے کیا بھی جو ہے نا ساڈی کڑی جڑی نا ساڈے کو ہر روز آنڈا چک لے آتی, آدھی کوئی گل نہیں پاگل چوئی, کروں واپس ادھر کدی بھی لے کے آتی, ایڈی بھی پاگل نہیں ہے. تو یہ لوگ اپنے معاملات کے اندر بڑے سیٹ ہوتے ہیں, لیکن جب دین کی بات آئے, جب حق سچ کی بات آئے تو کہتے ہیں نہیں سانو سمجھ نہیں آتی تھوڑی گل, پتہ نہیں کی گل ہے. جب یہاں پر مال کھانے کا پتہ ہو, مال آنا ہے یہاں سے, جہاں پر پتہ اپنا فائدہ ذاتی, وہاں بڑا کچھ سمجھ آتا ہے. اس کی مثالیں آپ کے سامنے ہیں. یہ ضیاء اللہ شاہ بخاری کو دیکھ لیں, شاید آپ انٹرنیٹ کے ساتھ منسلک نہیں ہیں تو کیا بندہ کہے یار, حیرانگی ہوتی ہے ایسے. مطلب قائے کے علماء میں اس کا شمار ہوتا ہے.
تو اللہ نے ایسا گمراہ آج کل کیا ہوا ہے کہ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا. پہلے کچھ دن پہلے شیعوں کے ساتھ ایسی جناب اٹیچمنٹ تھی. آپ اہل حدیث ان کو کیا کہہ رہے ہیں, آپ شیعوں میں اہل حدیث ہوں گے, میں اہل حدیثوں میں شیعہ ہوں گا. لاکھ لعنت دے رہی. تو ابھی آج کل لیا اس بیان چھوڑا ہے ضیاء اللہ شاہ بخاری, اور آج ایک نیا آج کل بیان چھوڑا ہے کہ جو طاہر القادری ہے نا, کہتا ہے یہ آج کا شاہ ولی اللہ مقدس دہلوی. شاہ ولی اللہ وہ بندے ہیں جنہوں نے حجت اللہ بالغہ لکھ کے, ان کی کتاب حجت اللہ بالغہ جو مدارس کے اندر پاکستانی بلکہ دنیا کے مدارس کے اندر پڑھائی جاتی ہے, اور عقیدے پر اتنی تباہی کی کتاب ہے کہ بندہ وہم و گمان میں بھی نہیں ایسی کتابیں سوچ بھی نہیں سکتا عقیدے کے اعتبار سے. تو جس بندے کو اپنے عقیدے کا ہی نہیں پتا اس کو شاہ ولی اللہ کہا جا رہا ہے. سبحان اللہ. اللہ کی نشانی ہے نا گمراہ لوگ سامنے لانا, تو لوگ بھی اس کو ڈیفائن بھی کر رہے ہیں. لبرلزم جو طبقہ ہے نا اس کو ڈیفائن بھی کر رہا ہے, نہیں بھی اس نے صحیح کہا ہے. انہیں پتہ ہے لوگوں کے قاعدے خراب ہوں گے اس سے. تو لوگ ہمیشہ یاد رکھیں, جن کو پیچھے سے پیسہ لگتا ہے نا ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا حق سچ کیا ہے. حق سچ کیا ہے وہ کہتے ہیں بس ٹھیک ہے پیسہ ہونا چاہیے, باقی جو ہوتا ہے ہو ہی جائے کوئی گل نہیں. اللہ اکبر. پھر گونگے بہرے عقل ہی کوئی نہیں ہوتی ہے, اپنی مطلب کے لیے عقل ہوتی ہے, صرف دین سمجھنے کے لیے عقل کو اپنی کھو بیٹھتے ہیں. پھر اللہ رب العزت نے کہا یا پیچھے مخاطب ہوئے اے لوگو, پیچھے عام خطاب تھا, یہاں پر خاص ہو گیا یا ایھا الذین آمنوا, اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو, کلوا من طیبات ما رزقناکم, تم نے رزق کھانا ہے حلال کھانا ہے, پاکیزہ رزق کھانا ہے جو اللہ نے حلال بھی کیا ہے اور پاکیزہ رزق ہے وہ کھانا ہے. پر میں وشکروا للہ, کھا کے یہ ڈکار مار کے آگے ادھر ادھر نہیں ہو جانا. وشکروا للہ, فوراً پھر اللہ کا شکر بھی ادا کرنا ہے. اللہ کی نعمتیں کھانے کے بعد لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید, جو بندہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اللہ اسے مزید عطا کرتے ہیں, اور جو بندہ کفر کرتا ہے اللہ جو پہلی نعمت وہ بھی چھین لیتا ہے اور مزید اللہ مشکلات کے اندر ڈال دیتا ہے اس کو. تو فرمایا وشکروا للہ, نعمتیں کھانے کے بعد فوراً اللہ کا شکر بھی ادا کرنا ہے. ان کنتم ایھا تعبدون, اگر ایک اللہ کو الہ ماننے والے ہوں, اگر صرف عبادتوں کا دار و مدار اللہ کے لیے ہے نا, اگر نیت صرف اللہ کو راضی کرنا ہے, اگر معاملات صرف اللہ کو راضی کرنے ہیں, تو پھر وشکر للہ, پھر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. ایھا تعبدون, اگر خالص اللہ کی عبادت کرنے والے ہوں. انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ, یہاں پر 4 چیزوں کا تذکرہ ہوا ہے, المیتہ, الدم, لحم الخنزیر, اور جو غیر اللہ کے نام پر پکارا کیا آگے وہ نظر و نیاز مانی گئی ہو. اور بعض بندوں نے کہا نہیں بس اس 4 کے علاوہ کچھ بھی حرام نہیں ہے, لیکن یہ بات غلط ہے. موقع مناسبت کے اعتبار سے حکم چینج ہوتے رہتے ہیں. یہاں پر 4 کا ذکر ہے, حدیث کے اندر بہت سارے مطلب چیزیں اللہ کے نبی نے حرام کی ہیں, جیسا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ کچلی والا جو جانور ہوتا ہے وہ حرام ہے, جس کو بھیڑیے وغیرہ ہم کہتے ہیں. اس کے علاوہ جو پنجے سے شکار کرتا ہو وہ جانور پرندے حرام ہیں. اس کے علاوہ جو دوسرے ہیں گھریلو گدھا وہ حرام ہے. تو حلال جانور سمندر کے جتنے بھی جانور ہیں, سمندر کے رہنے والے سارے حلال ہیں, چاہے جو بھی ہے, چاہے گھوڑا ہے سمندری وہ بھی حلال ہے. چاہے مثال دے رہا ہوں, سمندر کے اندر رہنے والے جتنے بھی جانور ہیں جو پانی کے باہر لائیں تو مر جاتے ہیں, وہ جانور جو پانی سے باہر لائیں تو مر جاتے ہیں, وہ جانور حلال ہے, چاہے نام کچھ بھی ہے. کچھوا ہو, بعض کچھوے ہوتے ہیں سمندری وہ باہر نہیں رہ سکتے, کہ ہمارے یہاں یہ کچھوا اور ہے. ساتھ یہ بتایا گیا نا کہ جو باہر آ کے مر جائے, کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں نا جو پانی میں بھی زندہ رہتی ہیں اور خشکی پہ بھی. نہیں وہ نہیں, ہاں جی, تو وہی صرف پانی کا ہے جو پانی میں رہے, باہر آتے مر جائیں, باہر آتے مر جائیں. صرف باہر آئے تو مر جاتا ہے, زندہ رہتا ہے. نہیں, میں نے کہا بعض کچھوے ایسے ہیں, سمندری کچھوے بھی ایسے ہیں ہاں جو سمندر کے اندر رہیں تو زندہ رہتے ہیں, باہر آئیں تو مر جاتے ہیں. مطلب یہ سمندر پر بولا سمندر کے لیے گیا ہے, لیکن اگر دریا وغیرہ بھی ہیں تو دریا کے اندر بھی ویسے کچھ جانور رہتے ہیں, اگر وہ پانی کے اندر رہیں تو زندہ رہتے ہیں, باہر آئیں تو مر جاتے ہیں. ایسے جانور جو پانی کے اندر رہنے والے ہیں وہ
حلال ہے، گندے پانی کے اندر نہیں، پاک پانی کے اندر. یہ گٹر والے یہ بھی پانی کے اندر رہتے ہیں. اِنَّ لِلَّهِ. تو جو جانور پانی کے اندر رہتے ہیں وہ سارے کے سارے حلال ہیں. اس طرح پھر باقی مزید انشاءاللہ تشریح ہوتی رہے گی آگے چل کے. فرمایا کہ جو مردار ہیں وہ آپ پر حرام ہے. والدم اور خون، خون بھی اب خون حلال بھی ہے، حلال نہیں ہے. تیلی تے جگہ تیلی تے نہ کی ہوندی ہے دوسری یا پکائی دی کلیجی حلال نہیں. اور اے خون ہی ہوندا جی. نہیں اے وہ دوسرا حرام ہے. اے خون حلال خون دی دندے دسی نا بھی خون ویسے حرام ہے جڑا گلے والا خون حرام ہے، کوئی بھی ایک تو نکلا بھی حرام ہے. جڑا خون جمیا ہے جڑا دسیا تیلی اور کی دوسرا نام کوئی دیا ہے کلیجی، یہ حلال ہے. ٹھیک ہے، جمیا ہے خون یہ حلال. بھائی اللہ کے نبی نے حدیث سے جنہاں نام دسیا الکبد والطحال، الکبد والطحال عربی جناب ہے یہ دونوں حلال. ٹھیک ہے. اس کے بعد ولحم الخنزیر، یہ تو ہر صورت میں حرام ہے نا. وما اہل بہ لغیر اللہ، یہ بھی ہر حال میں حرام ہے. آگے فمن استر غیر باغ، بندہ مر رہا ہے، بندہ مر رہا ہے تو پھر حرام کھا سکتا ہے. کتنا حرام کھا سکتا ہے مقدار بتائیے. یہ اتنا نہیں. مثال کے طور پر حرام کھانے کی نوبت آ گئی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ میں ایک لقمہ کھا لوں تو میں ایک دن زندہ رہتا تو پھر ایک لقمہ ہی کھانا ہے، پھر ایک لقمہ ہی کھانا ہے. نہیں میرے بھی تسلی کر لوں ایک بار، نہیں بھائی پھر ایک لقمہ ہی. آپ کی جان بچنی چاہیے، بس آپ اتنا کھا سکتے ہیں کہ آپ کو پتہ چلے کہ میں نے اتنا کھا لیا کہ میری جان اب بچ سکتی، مجھے کوئی پریشانی والا معاملہ نہیں ہے. فمن استر غیر، یہ ہے مجبور کر دیا، غیر باغ، بغاوت کرنے والا نہ ہو اللہ کے معاملات کی، ولا عاد، اور حد سے تجاوز کرنے والا بھی نہ ہو. اگر اسے کہا کہ چل کوئی نگاہ نام دے تو مجبوری کھا لے، ترنت دھند لگ ہی جائے، نہیں بھائی. اور خنزیر کا گوشت یا مردار وغیرہ بالکل بھی جائز نہیں ہے. پر میں فلا عاد فلا اثم علیہ، جو بندہ مجبور کر دیا جائے، جس کو اضطراری حالت ہو، اگر وہ ایسا کچھ کھا لیتا ہے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے. ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ غفور، بخشنے والے ہیں، اور رحیم، اور خوب جاننے والے ہیں. اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو سمجھنے اور عمل میں ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. آخر